بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير عما يشركون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى من الصلوات شيء وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى من التسليم شيء وبارك في محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من البركة شيء وارحم محمدا وآل محمد حتى لا يبقى من الرحمة شيء وترحم على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من الصلوات والتسليم والبركة والرحمة وترحم شيء كما باركت ورحمت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد بالميم والعين والهاء والفاء نيل معنى راجيه بالفاء بالخمسة الهجب التي بها تجبت ذات الزواج فقدت نور الآلاء متعلي نور من كان شكور بها للمنصف السامع وغير الرأي تلك المقامات عند العارفين بها وسيلة بمعاد يوم رجعي يا إمام الهدى قم عملي يا إمام الهدى قم عملي واجعل التسكين في خلدي لست معتمدا على أحد ليس إلا عليك معتمدي إن لي أرضا نزارعها وأدم سقياك في بلدي طالما قاسيت من قارب في مالتها فخذ بيدي وأتيتك يا ابن فاطمة مستمدا فاغفر لي مددي يا لتها أنا العبد المقر بأن لا دين إلا لمن كنتم له أمراء لأنكم فلك طوفان سلالبكم نجاة شعر منه بغير عراء بحبكم تقبل الأعمال إن قبلت بحبكم تقبل الأعمال إن قبلت يغفر الذنب للآسين إن غفرا أنا المقصر في علمي وفي عملي أنا المقصر في علمي وفي عملي أرجو بحبكم تتميم ما قصرا ألزمت نفسي إليكم وهي خائفة عظيمة من لها عن ذاتها سكرا على الله في كل الأمور توكلي وبالخمس أصحاب الكساء توسلي محمد المعوص وابن عباده وفاطمة الزهراء والمرتضى لخمسة أجفي بها هر الجيب الهاتمة لخمسة أجفي بها هر الجيب الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة وأئمة من نسلها اللهم صل عليهم أستار حق فاطمة من مستدعى بالفاطمة علي حبهن حسيب النار والجنة وسيء المصطفى حقا إمام الإنس والجنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. اے عزاداران حسین،
پہلی مجلس میں آدم کا ذکر ہوا مختصر سا، دوسری مجلس میں نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا، اور آج ابراہیم علیہ السلام کا مختصر سا ذکر۔ یاد کرو وہ وقت کہ ابراہیم نے کہا کہ اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو۔ میں کل کہہ دیا تھا کہ قرآن شریف میں یا قوم اللہ اس قسم کے الفاظ اکثر جگہ پر آئے، اکثر نبی نے یہی کہا۔ ابراہیم نے بھی کہا کہ اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو، یہ تمہارے واسطے بہتر ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہیں۔ اب ابراہیم کا نام قرآن شریف میں کل 69 مرتبہ آیا ہے، 69 مرتبہ آیا ہے 25 سورتوں میں۔ ابراہیم نمرود کے زمانے میں تھے، نمرود بادشاہ۔ اس زمانے میں خاص طور سے 3 قسم کی پوجائیں ہوتی تھیں، 3 قسم کی۔ لوگ ستاروں کو پوجتے تھے، چاند کو پوجتے تھے اور سورج کو پوجتے تھے۔ ابراہیم نے تمام غیر اللہ کی پوجا سے چھڑانے کی کوشش کی اور ایک اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی، مگر جس طرح سے ہر قوم نے کہا کہ تم جو کچھ لائے ہو اس پر تو ہم ایمان نہیں لاتے۔ اے نبی، ابراہیم کی بات نہیں، تقریباً ہر نبی کی قوم نے اپنے نبی سے یہی کہا کہ تم جو کچھ لائے ہو اس کے اوپر ہم ایمان نہیں لاتے۔ اسی طرح سے ابراہیم کی قوم نے بھی انہیں جواب دیا۔ اب اس آیت میں لفظ آیا ہے وہ ہے تقویٰ۔ آقا علی کا لقب کیا ہے؟ امام المتقین، تقویٰ رکھنے والوں کے امام۔ تو تقویٰ کی معنی کیا ہے؟ تقویٰ اعمال کی اہم ترین اللہ کا ڈر اور خوف اور آخرت کے دن اللہ سے ملاقات کا جس کو یقین ہو، جس مومن کو یہ پورا یقین ہے۔ دیکھیے میں کئی مرتبہ کہتا ہوں کہ مسلمان ہونے کے ناطے، مومن ہونے کے ناطے ہم بولتے ہیں توکل پر اللہ۔ ارے میرا بھروسہ تو اللہ پر ہے۔ بھروسہ کس پہ کرتے ہیں؟ کاروبار پہ۔ اور گراہک آیا ہے وہ چھوٹ جائے گا، بڑا گراہک ہے نا۔ توکل تو اللہ ہم صرف زبان سے بولتے ہیں، لیکن جس طریقے سے یقین ہونا چاہیے ویسے یقین ہم نہیں کرتے۔ اب اس کے اوپر سے مجھ کو ایک کہاوت یاد آ گئی، ایک بات یاد آ گئی کہ ایک زمانے میں حکیم مطلب دانا، ایک دانا جمعہ کے روز نصیحت آمیز کلام لوگوں کو سنایا کرتا تھا۔ جمعہ کے روز ایک شخص دور دراز سے آ کر اس کی باتیں سنتا تھا، تو وہ دونوں میں مانوسیت ہو گئی۔ وہ وائس سمجھتا تھا کہ ہاں یہ شخص جو ہے ہر جمعہ کو برابر آتا ہے، تو چہرے سے وہ ایک دوسرے کو پہچاننے لگ گئے تھے۔ ایک جمعہ کو وہ شخص آیا نہیں، دوسرے جمعہ کو آیا۔ پھر دوسرے جمعہ کو جب آیا تو اس نے کہا کہ حضرت میں عرصے سے آپ کی مجلس میں آ رہا ہوں، آپ کے یہاں پر میں نے پنڈ و نصائح کی، نصیحت کی، حکمت کی باتیں بہت سنی ہیں، میری اپنی زندگی میں کافی تبدیلی آ گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں پہلے سے ذرا بہتر انسان میں بن گیا ہوں، تو آپ نے مجھے ہدایت بتائی ہے، اچھی باتیں سکھائی ہے، تو اب میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کی دعوت کروں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کی ضیافت کروں، تو آپ میری دعوت قبول کیجیے اور میرے گھر چلیے۔ اس نے کہا پھر ٹھیک ہے، کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے، اگلے جمعہ کو جب بیان ختم ہوگا چلیے۔ اب دوسرے جمعہ کو جب بیان ختم ہوا تو یہ جو واعظ کرنے والے کے ساتھ یہ اور وہ دیہاتی ساتھ میں چلے۔ راستے میں دریا آیا۔ وہ زمانہ ہوا ہے کہ دریاؤں پر پل نہیں ہوا کرتے تھے، یا تو دریا اس جگہ سے پار کیا جاتا تھا جہاں سے پیدل پار کیا جا سکتا ہے، یا پھر ناؤ سے اور کشتی سے دریا پار کیا جاتا تھا۔ تو جب دریا پر پہنچے تو دریا میں طغیانی آئی ہوئی تھی، ناؤ والا حاضر نہیں تھا۔ وہ آج رک گیا، وہ حکمت کی باتیں سنانے والا رک گیا۔ بولے بھائی ایسا کر، تیری دعوت کو اگلے کسی اور موقع پر اٹھا رکھ، ابھی تو دریا میں طغیانی ہے، ناؤ والا بھی موجود نہیں ہے، دریا کیسے عبور کریں گے؟ اس نے کہا کیا بات کرتے آپ، دریا کو عبور کرنے کی؟ بولے کیسے؟ آپ نے تو کہا تھا کہ بسم اللہ بول کر جو کام کرو ہو جاتا ہے۔ تو بولے میں بسم اللہ کہتا ہوں، دریا پر قدم رکھتا ہوں اور پانی پر
چل کر اس پر اتر جاتا ہوں. آج بھی ویسے ہی کریں گے. میں تو اکثر ایسے آیا ہوں. آپ نے مجھے سکھایا کہ بسم اللہ بولو اور پانی پر چلو. اب وہ بھائی گیا, اس نے کندھے پر ہاتھ رکھا, بولے بھائی تیرا جتنا یقین اس آیت کے اوپر ہے میرا نہیں. تیرا اس آیت پر جتنا یقین ہے میرا نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم منہ سے تو کہتے ہیں لیکن دل سے اس پر یقین کرنا چاہیے. اس بیچارے سادے آدمی نے اس کی بات پر یقین کیا, بسم اللہ بول کر بغیر خوف و خطر پانی پر اتر گیا اور پانی پر چلنے لگا. اب یہ جو سکھا رہا ہے کسی کو یقین نہیں, یہ جو سکھا رہا ہے کسی کو یقین نہیں. تو تقویٰ مطلب یہ ہے کہ آپ ہر حالت میں ہر وقت خدا کو حاضر اور ناظر رکھیں. آپ کسی بھی کوشش میں چلے جائیں, کتنا بھی اندھیرا آپ کر لیں, آپ کے ساتھ ایک ساتھی ہے. آپ کے ساتھ ایک ساتھی ہے, اللہ ہے, اللہ ہے. کل ایک بات آئی تھی کہ میں بولنا رہ گیا مجھے. ہمارے کندھوں پر یہ جو دو فرشتے ہیں, یہ دو فرشتے ہمارے کندھوں پر جو ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں, انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ ان کا نام کیا ہے؟ جی نہیں, منکر نکیر تو قبر میں آئیں گے. منکر نکیر تو قبر میں آئیں گے. یہ جو کندھوں پر سوال ہے, ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں, ہمارا اکاؤنٹ چل رہا ہے, بیلنس شیٹ چل رہی ہے نیک اور بد کی, ان کا نام کیا ہے؟ فرشتوں کا. ہاں, اور انہیں کہا جاتا ہے کرامن کاتبین. انہیں کہا جاتا ہے کرامن کاتبین. کاتبین کا مطلب ہوتا ہے لکھنے والے. کاتبین کا مطلب ہوتا ہے لکھنے والے. یہ کریم کیوں ہو گئے؟ کرامن مطلب یہ کریم ہے. یہ کریم کیوں ہو گئے؟ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے جو ہم ان کو کریم بولیں گے؟ دیکھیے اسلام میں تقریباً ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ ہے. تقریباً کیا ہر چیز کے لیے وجہ ہے. ہم بڑے سے وہ وجہ پہچانتے ہوں یا نہ پہچانتے ہوں. تو انہیں کرامن کاتبین کیوں کہا گیا؟ کرامن کاتبین اس لیے کہا گیا کہ جب میں آپ کوئی بھی ایک مومن مسلم نیک بات کا ارادہ کرتا ہے, نیت کرتا ہے, اسی وقت لکھیے گا, اسی وقت لکھ لی گئی وہ نیکی کی نیت اسی وقت لکھ لی گئی. ایک نیکی شمار ہو گئی. نیکی کر لو گے تو 10, اللہ نے فرمایا ایک کے 10 دوں گا. نیکی کر لو گے تو 10, نہیں کرو گے تو کم سے کم وہ ایک نیکی کی نیت جو ہے آپ کے اس فرشتے نے دیکھی. یہ فرشتہ جلد باز ہے, یہ فرشتہ جو ہے نا جلد باز ہے, ایک نیکی کا لکھنے والا. اب آپ نے گناہ کیا, آپ نے گناہ کیا, میں نے گناہ کیا, یہ فرشتہ لکھتا نہیں. یہ فرشتہ اسے فوراً لکھتا نہیں ہے. روایت یہ کہ کئی گھنٹے کی مہلت دی جاتی ہے, کئی گھنٹوں کی. کیوں؟ کہ بندہ اس گناہ سے توبہ کر لے. بندہ اس گناہ سے توبہ کر لے. توبہ کر لیا بھائی, بیلنس صاف, لینا دینا ختم, بیلنس صاف, لینا دینا ختم. کئی گھنٹے بعد بھی اگر توبہ نہیں کیا, اس کے بعد جو ہے وہ گناہ لکھا جاتا ہے. اس نے ہمارے ساتھ بھلائی کی کہ نہیں؟ اس نے ہمارے ساتھ بھلائی کی کہ نہیں؟ ہماری برائی تو نہیں لکھی, لیکن نیکی کی نیت جو ہے وہ لکھی. اس لیے ان فرشتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ کرامن کاتبین. یہ کریم فرشتے ہیں, گناہ لکھنے پہ دیری کرتے ہیں اور نیکی کا کام لکھنے میں بہت جلدی کرتے ہیں. تو جس کو اللہ کا تقویٰ ہوگا, اللہ کا تقویٰ کا مطلب یہ کہ وہ ہر وقت اللہ کو حاضر اور ناظر جانے گا. وہ یہ سمجھے گا کہ ہاں میں یہ کام کر رہا ہوں تو اس کا مجھے حساب دینا پڑے گا, اس کام کا مجھے حساب دینا پڑے گا. اور جس کو اس بات کا یقین ہو کہ میرے ہر کام کو مجھے حساب دینا پڑے گا, وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے اعمال درست رکھے گا, وہ اپنے اعمال درست رکھے گا. تو جس دن حساب دینا ہے وہاں پر کوئی جھوٹ بات نہیں رہے گی, کیونکہ اس دن تو ہمارے اپنے اعمال, ہمارے اپنے آزاد ہمارے خلاف گواہی دیں گے. وہاں کوئی بھی میرے لیے, یہاں تو میں کھڑے کر دوں گا میری مائیں, یہ میری بھائی نے ایسا نہیں کیا, میری حسن نے ایسا نہیں کیا, میں ایمانداری کھڑے کر دوں گا. لیکن وہاں پر میرے لیے کوئی بھی حمایتی نہیں آئے گا, وہاں پر میرے لیے کوئی حمایتی نہیں آئے گا. وہاں میرا بوجھ اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا, کیونکہ ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہوگی. وہاں کیا عالم ہے, وہاں کا عالم کا کیا کہا جاتا ہے؟ نفسا نفسی کا عالم. تیرا نفس تیرے ساتھ, میرا نفس میرے ساتھ, تیری تو جان
تیری تو سمجھ مجھے تو میری اپنی فکر پڑی ہوئی ہے. تو وہاں پر یہ عالم ہے, وہاں کوئی اپنے کو سہارا دینے والا نہیں ہے, کوئی اپنا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے. ہم کو ہمارے ہر کیے کا حساب دینا ہے. اس کا نام ہے تقویٰ. تو جس میں تقویٰ ہوگی, اللہ سے ملاقات کا خوف ہوگا, وہ اپنے اعمال کو درست رکھے گا. ابراہیم علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ خلیل اللہ. آدم علیہ السلام کا لقب تھا آدم صفی اللہ, آدم ابو البشر اور آدم صفی اللہ, ہے نا. نوح نجی اللہ اور شیخ الانبیاء. اب ابراہیم خلیل اللہ. آدم صفی اللہ کیونکہ آدم منتخب کیے گئے, آدم منتخب کیے. ابو البشر کو یہیں سے بشریت کی آغاز یہیں سے ہوئی اس طریقے سے. تو ابراہیم کا لقب خلیل اللہ کیوں پڑا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پہلے وہ شخص تھے جن کے لیے ریت بالو, باریک بالو جو ریت آتی ہے, وہ آٹا بن گیا تھا. جس وقت کہ وہ مصر میں اپنے ایک دوست کے پاس کچھ اناج قرض لینے گئے تھے. نبیوں کے گھر میں آپ نبیوں کی پوری ہسٹری پڑھ جائیں, بہت کم نبی, ہاں نبی بادشاہ بھی ہوئے, یوسف نبی بادشاہ ہوئے, ہے نا. لیکن اکثریت 99% نبی کیسے رہے؟ ہاں, مطلب دنیا کا کوئی مال ان کے پاس نہیں ہے. تو مصر میں اپنے ایک دوست کے پاس کچھ اناج قرض لینے گئے تھے, لیکن اتفاق سے وہ دوست مکان پر موجود نہیں تھا. اب حضرت کو یہ پسند نہ آیا کہ جو جانور باورداری کو لے کے گئے تھے کوئی اناج واپس لے کر آئیے, ان کو خالی لے جائیں. تو جو تھیلے لے کے گئے تھے اناج بھرنے کے لیے, ان تھیلوں میں ریت بھر گئی, بالو بھر گئی. ان تھیلوں میں ریت اور بالو بھر گئی, اور وہ جانور واپس لا کر گھر میں باندھ دیے, سارا السلام کے سپرد کر دیے. اب ان کو تو پتا تھا کہ تھیلوں میں اناج نہیں ہے, آٹا نہیں ہے, تو شرمندگی کے تمہارے باہر جا کر سو گئے. اب جب کھانے کا وقت آیا تو سارا علیہ السلام روٹیاں بنا کر لے کر آئے. سارا علیہ السلام جب روٹیاں بنا کر لے کر آئے تو ابراہیم علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ میں نے تو آٹا لایا ہی نہیں تھا, یہ روٹیاں کہاں سے؟ میں نے تو آٹا لایا ہی نہیں تھا, میں نے تو تھیلوں میں ریت بھر کے لائی تھی, بالو بھر کے لائی تھی, یہ آٹا آیا کہاں سے؟ تو سارا سے پوچھا کہ یہ روٹیاں کس کی بنائی؟ تو کہا کہ بھائی آپ کا خلیل مصری جس کے وہاں آپ اناج دینے گئے تھے, وہ تھیلوں میں آٹا تھا, اتنا بہترین آٹا تھا کہ اس سے بہترین آٹا ہو ہی نہیں سکتا تھا, اسی آٹے کی میں نے روٹی بنائی. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں بے شک جس نے آٹا دیا ہے وہ میرا دوست ہے, وہ میرا خلیل ہے, لیکن وہ خلیل مصری نہیں ہے, وہ خلیل جو ہے اللہ ہے. تو وہیں سے ابراہیم کا لقب کیا پڑا؟ خلیل اللہ. خلیل. ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکلے, شہروں میں گھومنے پھرنے لگے تاکہ خدا کی مخلوقات سے عبرت حاصل کریں. گھومتے گھومتے ایک بیابان میں پہنچے, وہاں دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے, اور نماز کی اس کی یہ کیفیت ہے کہ اس کی آواز آسمان تک بلند ہے. کتنا نیک بندہ ہوا, اس کی آواز آسمان تک بلند ہے. ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس کھڑے ہو کر تعجب سے اس کی نماز دیکھنے لگے. وہ نماز پڑھتے رہا, پھر آپ بیٹھ گئے, انتظار کرتے رہے کہ وہ نماز سے فارغ ہو. اس کی نماز جاری ہے. جب بہت زیادہ دیر ہو گئی, ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس کو اشارہ کیا کہ بھائی نماز مختصر کر, ایسا نماز مختصر کر, تم سے مجھے کچھ کام ہے, حاجت رکھتا ہوں. جب اس نے وہ نماز ختم کی, ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہوا. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کس کی نماز پڑھتے ہو, کس کی نماز پڑھتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ ابراہیم کے خدا کے لیے نماز پڑھتا ہوں. اس نے کیا جواب دیا؟ ابراہیم کے خدا کے لیے نماز پڑھتا ہوں. پوچھا کہ ابراہیم کا خدا کون ہے؟ کہا وہ جس نے تجھے اور ان کو خلق کیا. ابراہیم علیہ السلام فرماتے کہ تیرا طریقہ مجھے پسند آیا, تو جس طریقے سے نماز پڑھ رہا تھا تیرا طریقہ مجھے پسند آیا. میں چاہتا ہوں کہ تجھ کو خدا کی خوشنودی کے لیے میرا بھائی بنا لوں. چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں, تیرا گھر کہاں ہے, چل ہم تھوڑی دیر ساتھ رہیں. اس نے کہا کہ ابراہیم کو نہیں پسند تھا. اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے. کہا کیوں؟ کہا کہ راستے میں دریا آتا ہے اور وہ دریا تم عبور نہیں کر سکتے. وہی پہلی والی بات, دریا تم عبور نہیں کر سکتے. کہا کہ تو کیسے عبور کرتا ہے؟ کہا کہ میں تو پانی پر چلتا ہوں, میں تو پانی پر چلتا ہوں. ابراہیم نے کہا کہ جب اٹھ, جس خدا نے تیرے لیے پانی کو مسخر کیا شاید میرے لیے بھی کر دے. جس خدا نے پانی کو تیرے لیے مسخر کیا شاید میرے لیے بھی کر دے.
اب دونوں چلے گئے. جب راستے میں دریا آیا اس شخص نے بسم اللہ کہا اور پانی پر چلنے لگا. ابراہیم علیہ السلام نے بھی بسم اللہ کہا, ابراہیم علیہ السلام بھی پانی پر چلنے لگے. وہ دیکھ کر شخص تعجب کرنے لگا. اب جب اس کے گھر پر آئے تو ابراہیم نے پوچھا کہ تیرا ذریعہ معاش کیا ہے, کھانا پینا کہاں سے ہوتا ہے؟ کہا کہ یہ درخت ہے, سال بھر اس میں سے میوہ نکلتا ہے, یہی میوہ میں جمع کرتا ہوں اور یہی میری روزی ہے, یہی میرا ذریعہ معاش ہے. ابراہیم نے پوچھا کہ تمام دنوں میں سب سے زیادہ سخت دن کون سا ہے؟ کہا کہ جس روز خدا پوری خلقت سے ان کے اعمال کا حساب پوچھے گا. سب سے سخت دن کون سا ہے؟ جب ہمارا حساب کتاب ہوگا. تو کہا سب سے سخت دن وہ ہے. تو ابراہیم نے فرمایا کہ اچھا آؤ چلو ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدا ہم کو اس دن کے شر سے, اس دن کی سختی سے محفوظ رکھے. دوسری روایت یہ ہے کہ ابراہیم نے کہا یا تو تم دعا کرو میں آمین کہتا ہوں, یا میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو. اس شخص نے کہا کہ نہیں میں دعا نہیں کروں گا. اس شخص نے کہا کہ نہیں میں دعا نہیں کروں گا. ابراہیم نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ 3 سال سے متواتر ایک دعا مانگ رہا ہوں, آج تک قبول نہیں ہوئی. کیا 3 سال سے متواتر ایک دعا مانگ رہا ہوں, آج تک قبول نہیں ہوئی. اب مجھے شرم آتی ہے کہ خدا سے کوئی حاجت طلب کروں اور وہ پوری نہ ہو. کہا کیا دعا مانگ رہا ہے؟ تو کہا کہ ایک مرتبہ میں بیابان میں تھا, میں نے دیکھا کہ انتہائی حسین بچہ کچھ جانوروں کو, گائے کو, بکریوں کو چرا رہا ہے, اور بکریاں اور گائیں بھی انتہائی خوبصورت ہیں, لڑکا بھی انتہائی خوبصورت ہے. تو میں اس لڑکے کو بلایا, پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا نام اسماعیل ہے. کون؟ ابراہیم کے فرزند. تیرے والد کا نام کیا ہے؟ تو کہا کہ میرے والد ابراہیم خلیل اللہ ہیں, اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے نبی ہیں. تو مجھے وہ لڑکا اور وہ گائے اتنی پسند آئی, وہ جانور اتنے پسند آئے, میں نے اسی دن اسی وقت دعا کی پروردگار مجھے ابراہیم سے ملا دے, مجھے ابراہیم سے ملا دے. 3 سال سے یہ دعا کر رہا ہوں, آج تک ابراہیم سے ملاقات ہوئی نہیں. اب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی ابراہیم خلیل الرحمان ہوں, اور وہ طفل جو ہے وہ میرا پسند ہے. تو والد نے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین, کہ اللہ نے میری دعا قبول فرمائی. پھر اس شخص نے ابراہیم کے چہرے کو بوسہ دیا اور اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر کہا ہاں اب آپ دعا کیجیے میں آمین کرتا ہوں. یہ ایک ادب کا طریقہ ہے کہ اس نے سمجھ لیا کہ ابراہیم اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے نبی دعا کریں اور میں آمین ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے اس روز قیامت تک کے مومنین اور مومنات کے لیے دعا کی کہ خدا تمام مومنین اور مومنات کے گناہوں کو بخشے اور ان سے راضی ہو, اور عابد نے آپ کی دعا پر آمین کرے. اب ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے؟ آزر. جی آزر. صحیح ہے, صحیح ہے. قرآن شریف میں اب کا لفظ آیا ہے نا, تو اس قال ابراہیم نے ابھی ہے آزرا. اس آیت کا دلیل دیں گے کہ اس آیت میں قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس قال ابراہیم نے ابھی ہے. یاد کرو وہ وقت کہ جب ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا آزر, تو یہ یاد رکھو کہ اب کا لفظ علی پر دے, اب کا مطلب ہوتا ہے والد. اب کا لفظ جو ہے قرآن شریف میں والد کے لیے آیا ہے, چچا کے لیے آیا ہے, نانا کے لیے آیا ہے. والد کے لیے آیا ہے, چچا کے لیے آیا ہے, اور نانا کے لیے آیا ہے. اس کی میں دلیل دوں کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت, کہ کیا تم اس وقت حاضر تھے کہ جب یعقوب کو موت آئی, وہ قالا اس قالا لبنیہ ما تعبدون من بعدی, تو آپ نے یعقوب نے, یعقوب کون؟ یاد دلاؤں, یعقوب کون؟ ابراہیم کے فرزند اسحاق, اسحاق کے فرزند یعقوب. تو یعقوب ابراہیم کے پوتے ہیں. ابراہیم کو جب یعقوب کو جب موت آنے لگی تو اپنے بیٹوں سے کیا پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے, میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو قالوا, انہوں نے کہا نعبد الہ کا, کیا ہم عبادت کریں گے تمہارے الہ کی, تمہارے پروردگار کی. وہ الہ آبائے کا, اور تمہارے آبا و اجداد کی ہم عبادت کریں گے.
ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. آبا کس کی جمع ہے؟ اب کی. آبا کا لفظ آیا کس کی جمع ہے؟ اب کی. کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ ابراہیم. ابراہیم یعقوب کے کون ہیں؟ دادا. یعقوب کے فرزندوں کے ابراہیم کون ہوئے؟ پردادا. پردادا کے لیے بھی اب کا لفظ استعمال ہوا ہے نا. یعقوب کس کے فرزند ہیں؟ اسحاق سے. تو اسماعیل کون ہوئے ان کے؟ چچا. ان فرزندوں کے اسماعیل کون ہوئے؟ یعقوب کے دو فرزند تھے, ابراہیم کے دو فرزند اسماعیل اور اسحاق. اسحاق کے فرزند یعقوب. تو یعقوب کے چچا کون ہوئے؟ اسماعیل. تو اسماعیل کے لیے کیا لفظ آیا؟ اب کا. تو قرآن شریف سے ثابت ہو رہا ہے کہ اب کا لفظ جو ہے دادا کے لیے استعمال ہوتا ہے, پردادا کے لیے استعمال ہوتا ہے, چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ابراہیم کے والد آزر نہیں ہے. ابراہیم کے والد آزر نہیں ہے. آقا رسول اللہ کی حدیث ہے کہ ہم منتقل کیے گئے, نقل تو من کرام الاسباب الی مطہرۃ الارحام, کہ مجھے نقل کیا گیا. رسول اللہ کی حدیث میں بتا رہا ہوں, مجھے نقل کیا گیا پاک سلبوں سے پاک رحموں میں. پاک سلبوں سے پاک رحموں میں. اب آقا رسول اللہ سے لے کر پیچھے جائیں, آقا رسول اللہ کے آبا بڑھتا پیچھے جائیں, ابراہیم آئیں گے. ابراہیم سے بھی اور پیچھے جائیں تو آخر میں کون آئے گا؟ آدم. آدم علیہ السلام سے لے کر تو عبداللہ تک. عبداللہ کون ہے؟ رسول اللہ کے والد صاحب. عبداللہ تک. اور اس کے بعد بھی آپ کی نظر میں کوئی بھی مشرک نہیں ہے, کوئی بھی کافر نہیں ہے. کوئی بھی مشرک نہیں ہے, کوئی بھی کافر نہیں ہے. آزر کا پیشہ کیا تھا؟ بت بنانے کا. آزر کا پیشہ تھا بت بنانے کا. تو رسول اللہ کے آبا و اجداد میں کوئی بھی کافر یا بت بنانے والا ہے, کوئی بھی مشرک نہیں ہے. اگر آپ بائبل اٹھا کے پڑھیں, بائبل کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا شجرہ دیا ہے, آپ کا رسول اللہ کا بھی ہے. اس میں ابراہیم بن طاؤس لکھا ہے. ابراہیم بن طاؤس. ابراہیم بن آزر نہیں ہے. ابراہیم بن آزر نہیں ہے. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ ابراہیم کے والد آزر نہیں ہے بلکہ طاؤس ہیں, اور وہ بھی موحد ہیں, اللہ کی توحید کرنے والے. ایک مرتبہ سارہ علیہ السلام نے ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم آپ صحیح ہو گئے. ابراہیم کو فرزند کب ملے؟ ابراہیم کو اسماعیل, اسحاق اور اسماعیل کب ملے؟ اور بوڑھے اور ضعیف ہو گئے تھے. کوئی روایت ہے کہ 75 سال کے ہو گئے تھے جب ملے. تو سارہ نے آپ سے درخواست کی کہ ابراہیم آپ کافی ضعیف ہو گئے ہو, آپ خدا سے سوال کرو کہ فرزند عطا فرمائیں جس سے ہماری آنکھیں روشن ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. آپ کو حکم ہوا, وہی آئی کہ ہاں ایک عقلمند لڑکا دوں گا اور اس کے بارے میں تمہارا امتحان بھی لوں گا. اللہ نے کیا وہی فرمائی کہ ہاں ابراہیم دعا کی ہے, دعا مستجاب, لیکن اب اس مستجاب کی دعا کے ساتھ میں تمہارے ساتھ اس کا ایک امتحان بھی ہوگا. اسماعیل کے امتحان پر اسماعیل کو لے کے کہتے ذبح کرتے ہوئے ایک امتحان بھی ہوگا. اب ابراہیم اس خوشخبری کے 3 سال تک منتظر رہے. میں اس سے پہلی مجلس میں کہہ دیا تھا کہ دعائیں کرتے رہو, آپ کی ہر دعا قبول ہے. آپ کی ہر دعا قبول ہے. جو آپ کو لگتی ہے کہ یہاں قبول نہیں ہوگی, اس کا اجر کہاں ملنے والا ہے؟ اوپر. اور جب اس کا اجر آپ دیتے ہیں تو آپ تمنا کریں گے کہ کاش یہاں پر ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی. تو ابراہیم 3 سال تک اس کی خوشخبری کے منتظر رہے. پھر آپ کو اللہ نے پسند عطا فرمایا. اب سارہ نے فرمایا کہ ابراہیم آپ ضعیف ہو گئے, آپ کی اجر قریب ہے, دعا کیجیے کہ خدا آپ کی اجر میں تاخیر کرے. دعا کیجیے کہ خدا آپ کی اجر میں تاخیر کرے. ابراہیم نے خدا سے سوال کیا. حکم آیا کہ جتنی چاہو اتنی زندگی عطا کی جائے. سارہ سے آپ نے مشورہ کیا تو سارہ نے کہا کہ دعا کرو کہ آپ جب تک نہ چاہیں آپ کو موت نہ آئے. آپ جب تک نہ چاہیں آپ کو موت نہ آئے. ابراہیم نے دعا کی, خدا نے قبول کی. ابراہیم نے سارہ سے فرمایا کہ سارہ خدا نے میری دعا قبول فرمائی. سارہ نے کہا کہ اب اس خوشخبری کے نتیجے میں آپ کیا کرو, کھانا پکاؤ, حاجت مندوں کو فقیروں کو دعوت دو, لوگوں کو کھانا کھلاؤ. ابراہیم نے کھانا پکایا, حاجت مندوں کو لوگوں کو دعوت دی. اب اس دعوت میں ایک ضعیف نابینا شخص آیا. ضعیف نابینا شخص, اس کے ساتھ میں اس کی رہبری کے لیے ایک آدمی بھی تھا.
اب یہ دونوں کھانا کھانے بیٹھے. اب وہ ضعیف نابینا شخص ہے, ضعیف ہے اور نابینا ہے. ضعیف ہے تو مطلب اس کے ہاتھ پر اس کو اس کے ہاتھ پر قابو نہیں ہے. چاہتا ہے کہ لقمہ منہ میں جائے, آنکھ میں چلا جائے, آنکھ میں چلا جائے. اس کے ساتھ ہی جو اس کا رہبر تھا اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور لقمہ منہ تک پہنچایا. ابراہیم دیکھ رہے ہیں. دوسرا لقمہ اٹھایا, پھر چاہتا ہے کہ منہ تک جائے, دوسری آنکھ میں چلا گیا. پھر اس کے ساتھی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر لقمہ منہ تک پہنچایا. ابراہیم دیکھ رہے تھے. ابراہیم نے اس کو بلایا کہ ادھر آپ, کیا بات ہے ان کے ساتھ, کیا بات ہے؟ میرے کچھ بیماری نہیں ہے, ان کو کچھ بیماری نہیں ہے, ان کی عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے, ضعیف ہو گئے ہیں, اس وجہ سے ان کی اعضاء پر ان کا کنٹرول نہیں ہے. ابراہیم نے سمجھ لیا کہ اگر میری بھی عمر یہاں تک پہنچی تو میرا بھی یہی حال ہوگا. تو خدا سے التجا کی پروردگار, میری جتنی عمر تو نے رکھی ہے وہ اس پر راضی ہے, میری تو نے جتنی عمر رکھی ہے اس پر میں راضی ہوں. اب خدا نے جب چاہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی روح کی جائے تو فرشتہ آیا تو ابراہیم سمجھ گئے کہ کس لیے آیا. کہا کیا بات ہے, میری روح قبض کرنے آئے ہو؟ فرشتے نے کہا کہ روح کے خدا تو یہی ہے. فرشتے نے کہا کہ روح کے خدا یہی ہے, پھر آپ جیسا حکم دو ویسا. تو کہا کہ یوں کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوست کو مار ڈالے؟ ابراہیم کون؟ اللہ کے دوست, اللہ کے قریب. تو ابراہیم نے فرشتے سے پوچھا کیا بھائی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوست کو مار ڈالے؟ اب فرشتہ واپس گیا, اس کی جہاں پر اس کی جگہ تھی وہاں پر کھڑے ہو کر اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ پروردگار تیرے قریب, تیرے حبیب, تیرے دوست کو مجھے اس طریقے سے فرما رہے ہیں. تو کہا کہ جاؤ ابراہیم سے کہو کہ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوست کی ملاقات سے کتراتا ہے؟ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوست کی ملاقات سے کتراتا ہے؟ وہ آئے اور اللہ کو کچھ سنایا. ابراہیم نے کہا میں راضی ہوں. اسماعیل علیہ السلام نے عمالقہ کی ایک عورت سے نکاح کیا. ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو دیکھنے کے مشتاق ہوئے. آپ سمجھ لو کہ ابراہیم علیہ السلام نے 2 زوجہ کی تھی, سارہ علیہ السلام اور ہاجرہ. اسماعیل ہاجرہ سے تھے اور آپ اسماعیل اور ہاجرہ کو لے کر مکہ میں چھوڑ گئے تھے. آپ کوفہ سے مکہ آیا کرتے تھے. سارہ علیہ السلام آپ کے ساتھ تھی. ایک مرتبہ آپ کو اسماعیل علیہ السلام کا دیکھنے کا شوق ہوا تو آپ کوفہ سے چلے مکہ آئے. سارہ نے مجھے عہد کیا کہ دراز گوشت مطلب گدھے کی سواری کی, آپ اس سے اتریں گے نہیں, گدھے کی سواری سے آپ اتریں گے نہیں جب تک کہ آپ ان کے پاس واپس نہ آ جائیں. اب اسماعیل شادی کر چکے تھے عمالقہ کی عورت سے. جب ابراہیم پہنچے وہاں پر تو اسماعیل گھر میں نہیں تھے, باہر کسی کام سے جا چکے تھے. ابراہیم نے اس عورت سے پوچھا تیرا شوہر کہاں ہے؟ تو کہا کہ باہر گئے ہیں. کہا گزر کیسی ہو رہی ہے؟ تو کہا حالات بہت خراب ہیں, ایسا ہے ویسا ہے. گھر کی پوری شکایت ابراہیم کے پاس کر دی. کچھ پوچھا نہیں کہ آپ کون ہو, کیا ہو, گھر میں آؤ, آپ کے لیے میں پانی لاتی ہوں, آپ کھانا کھاؤ, کچھ نہیں. ابراہیم علیہ السلام جب چلنے لگے تو کہنے لگے کہ تیرا شوہر جب گھر پہ آئے تو اس کو کہنا کہ مرد عید آیا تھا, اس نے کہا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دو. اس نے کہا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دو. ابراہیم چلے گئے. اسماعیل علیہ السلام جب کام سے واپس آئے اپنے والد کی خوشبو محسوس کی. بیوی سے پوچھا کوئی آیا تھا؟ تو کہاں ایک مرد پیر آئے تھے, بہت ساری باتیں کی, لیکن آخر میں ایک دعا بول کر گئے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دو. اسماعیل نے سنا بیوی کو طلاق دے دو, بیوی کو طلاق دے دو. دوسری مرتبہ پھر ابراہیم علیہ السلام دوبارہ مکہ تشریف لائے. اب اسماعیل دوسری شادی کر چکے تھے. اب جب آئے پھر اسماعیل گھر میں نہیں تھے. ابراہیم علیہ السلام جب آئے تو دوسری زوجہ تھی, وہ آئی. کہا آپ کون ہو؟ آپ نے بتایا. اس نے کہا کہ چلیے آئیے اتریے, آپ بہت دور سے آئے ہیں, میں آپ کے لیے کھانا پکاتی ہوں, آپ کے لیے پانی لاتی ہوں. تو سارا نے تو عہد دیا تھا کہ گھوڑے گدھے سے نیچے اتریں گے نہیں. تو آپ نے کہا کہ میں سواری سے نیچے نہیں اتر سکتا. تو اس نے کہا کہ میں ایک پتھر لے آتی ہوں, آپ اس پتھر پہ پیر رکھیے, آپ دور دراز سے سفر کر کے آئے ہیں, گرد و غبار میں ہٹ گئے ہیں, ماں کے سر منہ دھو دیتی ہوں.
تو ابراہیم علیہ السلام کا اس نے سر دھویا، منہ دھویا، پیر دھوئے، پھر اسی طریقے سے دوسری طرف پتھر رکھا، اس طرح سے بھی اس نے وہی کیا. ابراہیم علیہ السلام نے اسے دعا دی اور کہا کہ جب تیرا شوہر آئے تو اس کو کہنا کہ یہ چوکھٹ بہتر ہے، اس کی حفاظت کر. یہ چوکھٹ بہتر ہے، اس کی حفاظت کر. اسماعیل علیہ السلام جب دوبارہ گھر پہ آئے، پھر سے بابا جی کی خوشبو محسوس کی. جوشے سے پوچھا کوئی آیا تھا؟ کہا ہاں، ایک مرد پیر آئے تھے اور اپنے آپ کو آپ کا والد کہہ رہے تھے. اور یہ فرمایا کہ اب یہ چوکھٹ بہتر ہے، اس کی حفاظت کرنا. آج میں آپ کے پاس تھوڑا سا صالح علیہ السلام کا ایک قصہ بیان کروں. صالح علیہ السلام کے ساتھ میں کیا واقعہ ہوا ہے؟ صالح علیہ السلام کا معجزہ کیا ہے؟ نہیں، صالح کا معجزہ نہیں ہے یہ اونٹنی. صالح کا معجزہ ہے ناقہ، اونٹنی. تو صالح علیہ السلام جو اپنے قوم میں گئے تو دیکھو اکثر قوم نے یہی کہا کہ ہم تو جو کچھ لے کر آئے اس پر ہم ایمان نہیں لاتے. اور آخر میں کیا کہا؟ معجزہ بھی طلب کیا. تو صالح سے کہا کہ یہ جو پتھر ہے وہ پتھر کیسا تھا کہ جس کی وہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے، جس کو پوچھتے تھے. اس پتھر سے تم ابھی کے ابھی جو ہے اونٹنی نکالو، مادہ اونٹنی، مطلب اونٹنی نکالو جو 10 ماہ کا حمل رکھتی ہو، اور وہ باہر نکلتے ہی بچہ چلی، تب ہم تمہاری بات پر ایمان لائیں گے. صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اسی پتھر سے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکالا. اونٹنی نے باہر آتے ہی بچہ دیا. اب یاد رکھو کہ جب اللہ تعالیٰ نشانی بھیجتا ہے، معجزہ بھیجتا ہے، تو اس کے بعد اس کی اور کنڈیشنز آتی ہیں، شرائط آتی ہیں. یہ چاہیے، اس کے بعد اٹیچ کنڈیشنز. تب کنڈیشن کیا ہے کہ تم نے اونٹنی کو تو مانگا ہے، اب یہ تمہارا جو تالاب ہے اس میں سے اونٹنی ایک دن پانی پیے گی، دوسرے دن تو پینا. جس دن اونٹنی پیے گی اس دن تمہارا حصہ نہیں، جس دن اونٹنی پیے گی اس دن تمہارا حصہ نہیں، دوسرے دن تم آ کر اس تالاب میں سے پانی پینا. تو جب اونٹنی کی باری آتی تھی تالاب کا پورا پانی پی جاتی تھی، تالاب پھر دوبارہ بھر جاتا تھا، تو تالاب کا پورا پانی اونٹنی اس دن پی جاتی تھی. اور اس دن یہ لوگ اونٹنی کا دودھ پیتے تھے. پوری قوم، صالح کی پوری قوم اونٹنی کا دودھ پیتی تھی. اتنا دودھ نکلتا تھا کہ پوری قوم شراب ہو جاتی تھی. اتنا دودھ نکلتا تھا کہ پوری قوم شراب ہو جاتی تھی. اب کچھ عرصہ اسی طرح سے چلتا رہا. پھر ایک دن ایک نے کہا کہ بھائی یہ تو من بیدار ہو گئی ہے، ہم تو دودھ پیتے ہیں، ہم کو تو پانی کی خواہش ہے، ایک دن تو ہم کو پانی ملتا نہیں، ایک دن تو ہم کو دودھ پر گزارا کرنا پڑتا ہے. تو ایک انتہائی شقی آدمی کو انہوں نے تیار کیا. انتہائی شقی آدمی، تاریخ میں آپ پڑھیں گے تو ابن ملجم جس نے آقا علی کے سر پر وار کیا، اس کو اس شقی سے بھی زیادہ شقی کہا گیا. یہ شقی کون ہے؟ یہ شقی وہ ہے جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پر وار کیا. یہ نہایت نجس قسم کا لڑکا تھا. پوری قوم اس کو اچھا نہیں سمجھتی تھی. اس کو تیار کیا کہ تیرے کو اتنا پیسہ دیں گے تو اس اونٹنی کو مارا. اب جس دن اونٹنی کی باری کی وہ پانی پی کر لوٹی، اس نے اس پر حملہ کیا. پہلے ضربے میں تو کام نہیں ہوا، دوسرے ضربے میں مارا اور اونٹنی کا کام تمام ہو گیا. اس کا بچہ یہ دیکھ رہا تھا، اونٹنی کا بچہ. وہ جا کر بار بار اس نے آسمان کی طرف سے اونچا کیا، 3 مرتبہ اس نے چلایا. صالح علیہ السلام نے بہت بڑے دوڑتے ہوئے آئے، کہا یہ کیا کر دیا، یہ کیا کیا؟ اونٹنی جو اللہ کی نشانی تھی اس کو مار ڈالا. اچھا پھر کیا ہوا کہ مار تو ڈالا، اس کے بعد پوری قوم اس پر لگ گئی اور سب اس کا گوشت گھر لے کے گئے، سب نے اس کا گوشت کھایا. اونٹنی کا گوشت سب نے کھایا، کوئی گھر ایسا نہیں بچا کہ اس گھر میں اونٹنی کا گوشت نہ پکا، سب نے کھایا. تو صالح علیہ السلام کو خبر ہوئی، کہا تو کیا کیا؟ اب کہا کہ تم نے یہ کیا کہ تم پر عذاب آیا تھا، تم کو 3 دن کی مہلت ہے. 3 دن میں اگر تم توبہ کر لو گے اللہ کا عذاب ٹل جائے گا. جب لوگوں نے دیکھا کہ 3 دن کی مہلت ہے، مہلت تو کمزور دیتا ہے، مہلت تو کمزور دیتا ہے، طاقتور تو اب بھی پکڑتا ہے، تو سمجھے کہ کمزور ہے. لوگ جاؤ صالح، جو عذاب کا تم وعدہ کر رہا ہے لے کر. صالح علیہ السلام نے کہا اچھا دیکھو، پہلے دن تمہارے چہرے پیلے پڑ جائیں گے، دوسرے دن تمہارے چہرے سرخ پڑ جائیں گے، اور تیسرے دن تمہارے چہرے کالے پڑ جائیں گے. اب بھی وقت ہے توبہ کر لو. نہیں مانے. اب جب
وقت پورا ہو گیا، پہلا دن آیا اور پہلا دن جب نکلا تو لوگوں کے چہرے پیلے پڑ گئے. اب کچھ لوگ چونکے، ارے صالح علیہ السلام نے جو بات کہی تھی وہ تو ہو رہی ہے، وہ تو ہو رہی ہے. وہ دوڑے اپنے قوم کے پاس کے تو وقت ہے توبہ کر لو. نہیں مانی، کہا کہ تم لوگ کمزور ہو، کچھ نہیں ہونے والا. جب دوسرے دن صبح ہوئی تو چہرے لال. پھر اور کچھ لوگ آئے، لیکن اللہ کا جس کے اوپر عذاب مقرر ہو چکا رہتا وہ کچھ نہیں مانتے. آخر میں تیسرے دن انہوں نے کیا کیا، خود اپنے آپ سے نہائے دھوئے، خود اپنے آپ سے کفن پہن لیا اور تیسرے دن انتظار کرتے رہے. تیسرا دن جب نکلا تو سب کے چہرے کالے پڑے ہوئے تھے. جبریل علیہ السلام اس بستی پر آئے. جبریل علیہ السلام نے ایک نعرہ لگایا جس سے ان کے دل اور جگر تمام کے تمام پھٹ گئے. یہ صالح علیہ السلام کا قصہ ہے. ابراہیم علیہ السلام سے پہلے لوگوں کی داڑھی اور سر کے بال سفید نہیں ہوا کرتے تھے، داڑھی اور سر کے بال. یہ عالم تھا کہ اگر کسی مجمع میں دادا، باپ اور بیٹا، تین نسلیں، دادا باپ اور بیٹا ساتھ میں چلتے تھے تو لوگ پہچان نہیں پاتے تھے کہ باپ کون ہے بیٹا کون ہے. لوگ پہچان نہیں پاتے تھے کہ باپ کون ہے بیٹا کون ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ پروردگار کچھ نشانی کر دے، کچھ نشانی کر دے. تو آپ کی بالوں میں سے پھر ایک بال سفید ہوا. آپ نے جب سفید بال دیکھا تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس عمر تک پہنچایا کہ یہ بال اب سفید ہو گیا، اور اتنی عمر میں نے ایک پل کے لیے بھی تیری نافرمانی نہیں کی. اتنی عمر میں نے ایک پل کے لیے بھی تیری نافرمانی نہیں کی. ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ سارہ کو لے کر چلے. کربلا کی زمین سے آپ کا گزر ہوا. میں نے کہا ہر نبی کا خیبر، ہر نبی کربلا کی زمین سے گزرے. آپ اپنے گھوڑے پر سوار تھے. گھوڑے کو ایسی ٹھوکر لگی کہ ابراہیم گھوڑے پر سے گر پڑے. سر میں زخم لگا، خون جاری ہوا. پروردگار کی جناب میں پہلے تو شکر گزاری کی، پروردگار تیرا شکر ہے، ہر معاملے میں تیرا شکر ہے. پھر عرض کی کہ پروردگار مجھے سمجھا کہ بات کیا ہے. صاف اور سیدھی زمین میں گھوڑے کو ٹھوکر لگنے کا کچھ کارن نہیں، کوئی وجہ نہیں، پھر بھی میرے گھوڑے کو ٹھوکر کیوں لگی اور مجھے یہ تکلیف کیوں پہنچی؟ بس میں وجہ جاننا چاہتا ہوں. یہ زمین کون سی ہے کہ زمین میں میری چھاتی آپ بھر آتی ہے، دل جو ہے غمگین ہوتا ہے اور میری آنکھوں سے خود بخود آنسو کیوں جا رہی ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا بات ہے. آپ نے جیسے ہی فرمایا الہی درگاہ سے جبرائیل نازل ہوئے، عرض کی کہ اے خلیل اللہ، اے ابراہیم، یہ وہ زمین ہے کہ زمین میں تمام عالم کے خلاصے اور تمہاری ہی اولاد میں جو نبی محمد المصطفیٰ آنے والے ہیں ان کے نواسے امام حسین اس زمین میں بے گناہ بھوکے اور پیاسے تیروں اور بھالوں سے مجروح ہوں گے اور کند خنجر کی 12 رگڑوں سے ضربت سے شہید ہوں گے. ماہی بیات کی طرح گرم ریتی پر چڑھ دیں گے اور طرح طرح کے غم اور علم اور تمام عزیز و اقربا کے شہید ہو جانے سے المدد المدد الغیاث پکاریں گے، مگر کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا. مدد کے بجائے چاروں طرف سے ان کو تیر اور بھالے مارے جائیں گے. ان کے ایک طرف تو بھائیوں کی، بھتیجوں کی اور بھانجوں کی لاشیں پڑی ہوگی، دوسری طرف ان کے عذاب اور وفادار کے لاشیں پڑے ہوں گے. ان کے اہل حرم دعا جدہ ہو، دعا محمدہ ہو کہہ کر آپ کے نعرے بھرتے ہوں گے اور ان کے ننھے بچے پانی پانی کہتے ہوں گے. ایسی مصیبتوں میں، ایسے دکھ درد میں امام حسین خنجر ستم سے ذبح ہوں گے اور صحابی کوثر کے جانی اس ساحل فرات کے کنارے پانی کو ترسیں گے. یہ سن کر ابراہیم علیہ السلام آقا حسین علیہ السلام کی مصیبت پر اتنا روئے کہ روتے روتے بش آ گیا. پھر آپ ہوشیار ہوئے، جبرائیل سے پوچھا کہ ابراہیم میرے اس پسند کا قاتل کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ حسین کا قاتل وہ شخص ہے کہ جس پر آسمان اور زمین سب لعنت بولیں گے اور خود خدا تعالیٰ اور تمام ملائکہ اس پر لعنت بولیں گے. اس مظلوم کا نام یزید ہوگا. اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اوپر بلند کر کے جناب امام حسین کا صلوات پڑھی اور یزید مظلوم پر ہزارہ لعنت ہوتی ہے. آج ہم بھی اسی لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم
امام حسین کا غم منائیں اور آپ کے قاتلوں پر ہم سمجھائیں بولے بے شک اس میں ہماری عبادت ہے، اسی میں ہماری نجات ہے۔ ابھی میں کہہ چکا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا کی، ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا کی۔ قرآن شریف میں کم از کم ایک نبی اور ہیں جنہوں نے اولاد کی دعا کی، کون؟ زکریا علیہ السلام۔ دو محرم یوم زکریا بھی کہا جاتا ہے، دو محرم یوم زکریا بھی کہا جاتا ہے، تو زکریا علیہ السلام نے بھی اولاد کے لیے دعا کی۔ اب بھائی ابراہیم تو جلیل القدر پیغمبر، زکریا بھی پیغمبر، تو کتنی نعمتیں ملی ان لوگوں کو، ان لوگوں کو نعمتیں کتنی ملی؟ نبیوں پر نعمتوں کا کوئی شمار کر سکتا ہے کیا؟ دنیا کے تو ٹھیک ہے لیکن آخرت کی کتنی زبردست ان کو نعمتیں ملی۔ اس کے بعد بھی کیا کیا کہ ان لوگوں نے اولاد کے لیے دعا کی۔ تو اولاد اتنی بڑی نعمت ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے بھی اولاد کے لیے دعا مانگی ہے۔ جب اولاد اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے تو اس کے ساتھ کبھی کبھی نیک بختی کا اور خوش نصیبی کا بھی ذکر فرماتا ہے۔ اب کتنی نعمتیں، اس کے بعد بھی اولاد کی نعمت کی خواہش ہے نا، کتنی زبردست خواہش ہے۔ تو اسی اولاد کے لیے ماں باپ اور والدین کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن میں خدا فرماتا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، کہ بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ مال آزمائش ہے کیونکہ مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کیسے کمایا، اچھا ٹھیک ہے نیک طریقے سے حلال طریقے سے کمایا، خرچ کہاں کیا، سب سوال ہوگا۔ اب اولاد اگر نیک ہے، ماں باپ کی فرما بردار ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر ضدی ہے اور ماں باپ کا ہاتھ تنگ ہے، یہی چاہیے مجھے، گاڑی چاہیے مجھے، فلانا چاہیے مجھے، موبائل چاہیے مجھے، ٹی وی چاہیے، بیچارے والدین اپنا پیٹ کاٹ کر پتہ نہیں کیا کیا کر کے بچوں کی خواہش پوری کرتے ہیں۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، کہ تمہارے لیے بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے۔ ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، ایک جگہ آزمائش فرمایا اور ایک جگہ کیا فرمایا؟ تمہارے دشمن ہیں، تمہاری زوجہ تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہے۔ تو دنیا کی دشمنی نہیں ہے، یہ دنیا کی دشمنی نہیں ہے۔ بیوی کی محبت اور اولاد کی محبت کبھی کبھی شوہر سے اور والد سے وہ کام کرواتی ہے کہ جس کے نتیجے میں اس کی آخرت بگڑتی ہے، آخرت خراب ہوتی ہے۔ اور ہم کو تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے، ہم کو ہماری آخرت کی فکر کرنا ہے۔ یہ دنیا میں نے کہا چند روزہ میں صرف تین روزہ ہے، کل کا دن، آج کا دن اور شاید آنے والا کل کا دن، تو یہ 3 روزہ زندگی ہے۔ لیکن اولاد کے لیے اور مال کے لیے ہم آزمائش میں ڈالنے جاتے ہیں۔ اگر اللہ نے مدد فرما دی، آزمائش میں سے پورے اترتے ہیں، اکثر کیا ہے آزمائش میں فیل ہوتے ہیں اور اپنی آخرت کے بگاڑنے کا سامان کر لیتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، تمہارا مال تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم، ان سے بچ کر رہو، ان سے بچ کر رہو۔ تو جو آج والدین یہاں پر موجود ہیں ان سے میں ہاتھ جوڑ کر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کی خواہشیں پوری کریں، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے، لیکن جائز خواہش ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت اس طریقے سے دیں کہ بچوں کی بھی عاقبت سدھرے اور ہماری بھی عاقبت آخرت جو ہے وہ محفوظ رہے۔ ہم تو محفوظ رہیں، ہماری تربیت ایسی ہو ہمارے بچوں کے تعلق سے کہ ہمارے بچے کی بھی آخرت جو ہے وہ صحیح اور درست ہو۔ آپ کے بچے کی آپ یہ چند دن کی زندگانی سنوار دیں گے، کام ختم، لیکن اس کی آخرت کی زندگی اگر بگڑ گئی تو بڑا نقصان کہاں پر ہونے والا ہے؟ بڑا نقصان اس کا آخرت ہونے والا ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ ماں کی گود بچے کی اولین تربیت گاہ ہوتی ہے۔ بچے کا اولین مدرسہ کیا ہے؟ ماں کی گود۔ تو ماں کی گود میں ڈسیزن ہو جاتا ہے کہ بچے کو کیا کرنا ہے۔ ماں کی گود میں ماں اگر
صحیح تربیت دے رہی ہے، ماں نے اگر صحیح طور سے سمجھایا ہے تو یہ بچہ انشاءاللہ آگے چل کر والدین کا، اپنے گھر کے تمام بزرگ افراد کا، اپنے سماج کے بزرگ افراد کی یہ قدر کرے گا، عزت کرے گا اور نیک کاموں پر یہ سبقت کرے گا، برے کاموں سے بچے گا، جس کے نتیجے میں اس کی دنیا تو دنیا، اس کی آخرت بھی سدھرے گی۔ تو یہ سمجھ لیں کہ اولاد کی تربیت بہت اہم ہے، ماں کی گود میں اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ 3 حالتوں میں خدا تعالیٰ نے اس بچے کو روزی عطا فرمائی دی۔ ابھی مجھے نے پڑھا ماں کے تعلق سے مسئلہ، 3 حالتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو روزی عطا فرمائی دی۔ کیسے کہ جب یہ بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو کس سے روزی حاصل کرتا ہے؟ ماں جو غذا کھاتی ہے، اس سے جو غذا بنتی ہے، اس سے وہ بچہ حاصل کرتا ہے۔ بچے کو کوئی اختیار ہے اس میں؟ نہیں۔ بچہ جب ماں کے پیٹ سے باہر آیا، غذا کہاں ملی؟ ماں کے آنچل میں۔ غذا کہاں ملی؟ ماں کے آنچل میں۔ کیا کیا بچے نے؟ کچھ نہیں، ابھی کچھ نہیں کیا۔ اب جب دودھ کی مدت ختم ہوئی، 2 سال کی 1.5 سال کی دودھ کی مدت ختم ہوئی، اب یہ کھانے پینے لگا، تو ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ بھائی اللہ کا شکر کہ ہمارے یہاں سب کھاتے پیتے گھروں کے لوگ ہیں، آپ غریب کے گھروں میں جائیے تو ماں باپ یہ کرتے ہیں کہ کھانا پکا کے پہلے رکھ دیتے ہیں، بچہ پہلے کھا لے، بچے پہلے کھا لے، اس کے بعد جو کچھ بچتا ہے اس میں سے ماں باپ کھاتے ہیں۔ کہیں کہیں ایسا بھی ہے کہ پورے گھرانے کے لیے کھانا بنانا مشکل اور دشوار ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ پہلے ماں اور باپ بچے کو کھلا دیں گے، بیٹا تم کھا لو، یا بیٹے تم لوگ پہلے کھا لو، جو کچھ بچے گا اس کے بعد جو ہے والدین جو ہے وہ کھائیں گے۔ ماں باپ اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر بچوں کی تربیت کرتے ہیں، بچوں کو غذا پہنچاتے ہیں، ہے نا۔ تو اتنی اہم ہے والدین، بچہ بھی کچھ کرنے لائق نہیں ہے۔ اب 3 حالتوں میں روزی پہنچائی، ماں کے پیٹ میں پہنچائی، ماں کے آنچل سے پہنچائی، اب تھوڑا بڑا ہوا تو ماں باپ پیٹ کاٹ کاٹ کر روزی پہنچا رہے ہیں۔ اب بڑا ہو گیا، پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن چکا ہے، انجینئر بن چکا ہے، یا کاروبار سنبھال رہا ہے، جو کچھ بھی ہے، اب پیسے اس کے ہاتھ میں آ گئے۔ ارے آپ تم کو کوئی کچھ بھی مانگا کرتے ہو، یار مٹھائی چاہیے تم کو، تو روزانہ دودھ چاہیے تم کو، ایسا چاہیے ویسا چاہیے۔ کیا کیا اس نے؟ اپنی ابتدا بھول گیا، یہ اپنی ابتدا بھول گیا۔ قرآن شریف میں دیکھیے، میں کہتا ہوں کہ خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ خلقت کا ذمہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، آدم عیسیٰ کو ظاہری حساب سے بغیر والد کے پیدا کیا، ہے نا۔ تو کیا اب وہ ویسا کرنا بھول گیا ہے؟ ویسا کرنا اللہ تعالیٰ بھول گیا ہے کیا؟ بھائی میرے کو بھی بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیتا، آپ سب کو بھی بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیتا، کر سکتا ہے نا، آج بھی کر سکتا ہے، اللہ آج بھی کر سکتا ہے، لیکن نہیں کیا۔ ہماری اپنی پیدائش کا ذریعہ کون بنا؟ ہمارے والدین۔ تو ہماری دنیا میں تخلیق کس کے ذریعے ہوئی؟ والدین کے ذریعے ہوئی۔ تو خالق تو اللہ ہے، لیکن ہمارا وجود کس کے ذریعے آیا؟ والدین کے ذریعے آیا۔ تو قرآن شریف میں والدین کے کیا حقوق میں آپ کو بتاؤں۔ اور قرآن کا انداز بیان ایسا ہے کہ قرآن میں اہم مضامین کم سے کم 2 مرتبہ بیان ہوئے ہیں، اہم مضامین کم سے کم 2 مرتبہ بیان ہوئے ہیں۔ اب میں آپ کو آیتیں پڑھ کے سناتا ہوں۔ وَلَأَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ اور جب اللہ نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا کہ تم کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے خدا کے سوا، تم کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے خدا کے سوا، آیت مکمل نہیں ہوئی، آیت اگلا ٹکڑا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرنا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ اللہ کی عبادت کے ساتھ کس کو جوڑ دیا؟ والدین کو جوڑ دیا۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، وہ بالوالدین احسانا۔ میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا احسان کی تعریف۔ احسان کیا ہے؟ بھائی میں نے کسی سے کچھ چیز دی اور اس کے عوض میں نے کچھ چیز دی، یہ احسان ہے کیا؟ نہیں۔ کسی نے میرے کو بغیر مانگے، میں اس کا حقدار نہیں تھا، میں نے اس کا کچھ کام نہیں کیا، اس نے مجھے کچھ چیز دی، یہ کیا ہے؟ احسان ہے۔ تو والدین تو بچوں کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں، اگر نہ بھی کریں تو کیا کرو؟ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ قرآن فرماتا ہے والدین کے ساتھ احسان
کرو. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, کہ اللہ کی عبادت کرو, اس کا کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, وہی ٹکڑا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, سورۃ النساء آیت نمبر 36. قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُو مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, کہ آؤ کہو میں تمہیں سنا دوں کہ میں تمہارے لیے پڑھ کر بتاؤں کہ تمہارے لیے تمہارے رب نے کیا حرام کیا. اللہ تشرکو, کہ تم کبھی بھی شرک مت کرنا. بہی شیئن, کسی بھی چیز میں. وبالوالدین احسانا, تیسری مرتبہ وہی ٹکڑا. بالوالدین احسانا, تیسری مرتبہ وہی ٹکڑا. پھر وہ قضا ربک الا تعبدوا الا ایہ وبالوالدین احسانا, اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے اللہ کے سوا. وبالوالدین احسانا, وصینا الانسان بوالدیہ احسانا, اور انسان کو وصیت کی گئی ہے, ان کو دیا گیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے. کتنی مرتبہ والدین کے ساتھ احسان کا ذکر آیا؟ 5 مرتبہ. میں نے کہا کہ اہم مضامین 2 مرتبہ بیان ہوئے, کم سے کم یہاں پر کتنی مرتبہ بیان ہوئے؟ 5 مرتبہ. اور اگر آپ غور کریں گے تو ہر جگہ اللہ کی عبادت کے فوراً بعد, اللہ کی عبادت کے فوراً بعد والدین کا ذکر ہے. یعنی کتنی اہم ہے والدین کی اطاعت, والدین کی فرمانبرداری, والدین کے ساتھ حسن سلوک اتنا اہم ہے کہ اللہ اپنی عبادت کے فوراً بعد اللہ کے والدین کی اطاعت اور والدین کی فرمانبرداری کو جوڑ رہا ہے. پھر اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. اب ہمارے یہاں سب سمائے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ والدین بزرگ ہو گئے 70 سال 80 سال. ارے یار کبھی لوگ سمجھتی نہیں, کہیں بھی برا کرو جو کچھ بھی بولتے رہتے, کچھ سمجھتا نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام آپ کو کہہ رہا ہے کہ ان کو اف نہ کرو, ان کو اف نہ کرو, ان کے سامنے اپنی گردن جھکی رکھو, ان کے سامنے اپنی گردن جھکی رکھو. میں نے 2 شہر میں بیان کیا تھا کہ اگر کسی نے اس حالت میں صبح کی کہ دونوں والدین میں سے دونوں اس کے ساتھ راضی ہوں تو جنت کے دونوں دروازے کھلے ہیں. شام تک یہی حال رہا تو جنت کے دونوں دروازے کھل جائیں گے. ایک نعرہ سن جائے تو ایک بند, ایک نعرہ سن جائے تو بند. اس حالت میں صبح کی کہ دونوں ناراض ہیں تو جہنم کے 2 دروازے کھلیں گے. اگر ایک راضی ہو گیا تو ایک بند. یہ سمجھ لو, آپ عبادت کس کی کر رہے ہو؟ اللہ کی. نماز کس کے لیے پڑھ رہے ہو؟ اللہ کے لیے. روزے کس کے لیے کر رہے ہو؟ اللہ کے لیے. سب عبادتیں آپ کی اللہ کے لیے ہے. لیکن اگر کسی فرزند کو والد نے آف کر دیا, ڈسپون کر دیا, آف کر دیا, اس کی کوئی عبادت کام نہیں رہے گی. اللہ فرمائے گا تیرے کو دنیا میں لانے کا ذریعہ جو لوگ تھے تو ان کا نہ ہوگا تو میرا کیا ہوگا, ان کا نہ ہوگا تو میرا کیا ہوگا. والدین کی فرمانبرداری بہت اہم ہے. صرف یہ نہیں ہوئے تو طاعت کر جو کہ ماں باپ ہوئے تو طاعت کر جو دینے جھڑ کی ناک سونا. ماں باپ ہوئے تو طاعت کر جو دینے جھڑ کی ناک سونا. کر سو تو جنت نی آسا کر سونا. ماں باپ پر جیو فدا کر جو ماں باپ نے کئی بھی کہہ سونا. ماں باپ نو حق تم پر فرض ہے کہ ماں باپ نو حق تم پر فرض ہے. آلہ اگر کوئی رہ سونا فرض پر خدمت چھے واجب فرض کوئی موشونا. اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فرشتے کچھ کم نہیں. فرشتے ایسے ہیں کہ جن کو تسبیح کو دیا ہے کھڑے رہ کر تو وہ کھڑے رہ کر تسبیح ہی کر رہے ہیں, ہے نا. تو ایک شاعر کہتا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ تار کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو گیا, تار کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو گیا. ایک بات یاد رکھیں, اللہ ایک مرتبہ اپنا حق چھوڑ دے گا, چھوڑ دیں گے.
نماز نہیں پڑھی، چلو بھائی وسیلہ مل گیا، شفاعت مل گئی، ایک مرتبہ معاف ہو جائے گی۔ حج کرنا تھا حج نہیں کر سکے، زکات دینا تھا زکات نہیں دے سکے، اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ لیکن اگر میرا کسی کے اوپر حق باقی ہے تو جب تک وہ مجھے معاف نہیں کرے گا مجھے معافی ملنے والی نہیں ہے۔ حقوق العباد اس کو کہا جاتا ہے، حقوق العباد، بندوں کے آپس میں ایک دوسرے کا لین دین، ایک دوسرے کے قصاص، یہ جب تک ایک دوسرے کا معاف نہیں کریں گے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ کیا بولے بھائی تم لوگ کا معاملہ